ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگتا، پھر بات کریں گے۔ میں ابھی فریش جوس بھجواتی ہوں۔ حوریہ نے بلا کے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر الجھی سی نیچے چلی آئی۔ مسز عدیلہ نے بغیر مڑے حوریہ کی موجودگی محسوس کر کے پوچھا، رشی نہیں آئی؟ ماما وہ ابھی تیار ہو رہی ہیں۔ حوریہ سے فوری طور پر بات بن نہیں پائی۔ ناشتے میں کیا لے گی؟ ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ صرف ایپل جوس۔ حوریہ فریج کھول کر سیب نکالنے لگی۔ بھلا اس لیکوڈ سے پیٹ بھرے گا؟ میں ایپل پائی یا فرینچ ٹوسٹ بنا لیتی ہوں۔ ماما وہ صرف جوس ہی پیتی ہے، حوریہ نے عام سے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائیں، ورنہ تو حوریہ کا دل رمشا کی باتوں سے خاصا بھجا ہوا تھا اور وہ اپنے تاثرات پر قابو پائے خاصی بشاشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی پر عبد اور اناس بھی آ گئے تھے۔ ناشتے میں کچھ ملے گا؟ عبد سیدھا کچن میں آ گیا، جبکہ اناس اپنے بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ملے گا، مگر پہلے آپ فریش ہو جائیں، حوریہ نے بشاشت سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بیگم خود ہی نیچے آ جائے گی، مجھ سے اتنا تردد نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی کاہلی سے کہا۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں جسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ حوریہ نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ برے برے منہ بناتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بجتے میوزک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، صبح ہو گئی ہے محترمہ۔ تم کہاں تھے؟ وہ عبد کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ دیکھ نہیں رہی، پسینے میں نہا کر آیا ہوں۔ وہ بھیگی گیلی شرٹ کو کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا، پھر تو جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ اور تم نیچے جانے کی تیاری پکڑو، میں ابھی آیا۔ اس کے گال پر چٹکی بھر کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو رمشا ابھی تک میوزک سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھی۔ چلو ناشتہ کر لو۔ وہ بالوں میں برش کر کے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ نہ صحیح، ساتھ دینے کے لیے تو چلو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیسٹ پکڑ کر ریک میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جانا، سونا ہے۔ رمشا ٹھنکی، مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ چلو ہمارے نوالی گنتی رہنا، وہ اصرار کر رہا تھا۔ یہ کام بھی نہیں کر سکتی، ایک دفعہ نیچے چلو، ماما سے مل کر آ جانا، پھر سارا دن سوتی رہنا، تمہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ماما سال بھر کے لیے کہیں جا رہی ہیں جو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ رمشا بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اف، سلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بزرگوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ چلو پھر میرے ساتھ آؤ، میں طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کے نرمی سے کہنے لگا، مجھے نہیں سیکھنا، کچھ اور سکھا دو۔ وہ ضدی پن سے بولی، مثلاً کیا؟ جہاز اڑانا ہی سکھا دو یا پھر ہاکی۔ تمہیں ماما کی ٹریننگ میں چھوڑ کر جاؤں گا، کوکنگ سیکھ لینا۔ بھلا جہاز اڑا کر تمہیں کیا ملے گا؟ کونگ سے مجھے سخت الرجی ہے۔ وہ چیخ پڑی، ہائے پھر تو بھوکا مارو گی۔ اب نے گویا دہائی دی۔ تم خانسامہ رکھ لینا، مشورہ مفت میں حاضر تھا۔ اور تمہیں کس لیے اتنا خرچہ کر کے لایا ہوں؟ وہ اس کی ناک دبا کر بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارا کوئی کام کروں گی۔ رمشا نے لاڈ جتایا۔ نہیں جی، میں اتنا خوش فہم بھی نہیں ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، نیچے چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور چوہے میرے پیٹ میں ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، سچی اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم جاؤ نا، مجھے سونا ہے۔
اس نے گویا التجا کی تھی اور عبد کو بھی اس کی گلابی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اوکے میری جان، تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ رمشا بیڈ پر گر کر کھل کر مسکرا دی۔ وہ عبد کے گھر والوں پر جتا تو چکی تھی، اس کی نظروں میں ان کی وقت ذرا بھی نہیں۔